راز پنہاں زمین و فلک کے، راز پنہاں زمین و فلک کے، کھولتی ہے سبھی ان کی آنکھیں، تم کو کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو رزق ملے گا، غربت دور ہوگی. پہلے خدا رسول کے اسباب وسائل بتائیں، جس سے رزق کھلے، مصیبت ہو، تنگ دستی دور ہو، ارزانی ہو، معیشت کھلی ہو، لوگ عیش کریں. پہلے وہی عقلی باتیں، دوسری باتیں معقول تو ہیں لیکن زیادہ مضبوط باتیں وہی ہیں جو خدا نے کہی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہیں. ابتداء ان سے ہونی چاہیے. باقی یہ وسائل کے ہم قائل ہیں، یہ بھی کریں. استغفار پڑھو غربت دور ہو، نماز پڑھو غربت دور ہو، با وضو رہو، با وضو رہنے سے غربت دور ہوتی ہے، امیری آتی ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، ورنہ نماز کا چھوڑنا کفر وبال عذاب آئے گا. تم مجھ سے ابتدا کیوں نہیں کرتے جو 100% گارنٹی ہیں زبان مصطفیٰ سے نکلی باتیں کہ غربت اور مصیبت دور ہو اور رزق بے پناہ تم کو ملے؟ ایمان نہیں ہے نا کہ ابتدا ان کی باتوں سے کرنا چاہیے کہ رحمت للعالمین ہے، ان کی باتیں گارنٹی ہیں اور سند ہیں اور 100%. دروشی کثرت سے پڑھو، ہر مصیبت دور ہوگی. جیسے 6 بچے کیے ابھی کہاں سے گزارا کرے گا؟ اور آقا جی کہتے ہیں وہ عورت شادی کرے جو بچے زیادہ لائے. بتاؤ، یہ مصیبتیں رزق کی گھر میں آئی ہیں، یہ اعمال کی مصیبت ہیں، بچوں سے مصیبت نہیں آتی. آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بچے نہ ہوتے، یہ چوپائے نہ ہوتے، بوڑھے نہ ہوتے عبادت والے، تم پہ عذاب خدا کا بارش کی طرح برستا. بچوں سے تو عذاب ٹلتے ہیں، بچوں سے عذاب آتے ہیں. ظاہری باتوں سے تعلق ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، وہ جو تم کو بتائیں گے مصیبتوں کے دور ہونے کا، رزق کا کھلنے کا اور امن کا طریقہ. حضرت محمد مصطفیٰ 100% کامیاب ہوگا. ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں. کہاں سے یہ پھوٹے ختم ہو سکتی ہیں کہ اعمال جو خدا کو راضی کریں؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تب ختم ہوگا جیسے رحمت العالمین نے بتایا تو رحمت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرے. اگر اعمال ٹھیک ہو گئے سارے حالات معمول پر خود آ جائیں گے. دین کے، دنیا کے، رزق کے، فلٹ آنے، یہ ساری چیزیں بھاگ جائیں گی. لیکن جب خدا سے معاملہ توڑا ہوا ہر مصیبت تم پہ آ جاتی ہے. عراق پہ نہیں آئیے، اسی کہ سب کچھ میرے پاس ہے، خدا تعالیٰ سے معاملہ کیا جوڑنا. اور دیکھو آقا جی نے نہیں کہا جو خدا کو جانتا خدا کی نافرمانی کرے، خدا اس پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی ہے، کافروں کو اس پر مسلط کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، ہمارے اللہ کے ہاتھ میں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، الا لہ الخلق والامر. خدا کی مخلوق ہے، خدا کا حکم چلتا ہے. زمین آسمان والے جمع ہے، کسی کی نفع نقصان پر نہیں کر سکتے رسول اللہ کا جب تک خدا نہ چاہے. خدا نے چور کو بھی بنایا ہے، دہشت گرد کو بھی بنایا ہے، قاتل بنایا، یہ سب اس کی حکمتیں ہیں. جیسی مصیبتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ امن امان والے کا راستہ تو تم کو بتا دیں حضرت محمد، تو اس وقت تم لوگ لگتے نہیں ہو نا. مصیبتیں تمہارے اعمال سے آئی ہیں کہ پب کہو کہ فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، اس کا کیوں؟ آپ یہ کہیں گے یہ تو صالح تھا. تو یہ سنیں سوکھی کے ساتھ گیلی جل جاتی ہے، اس کا بھی ہو گیا ساتھ. جیل میں برے جاتے ہیں کہ اچھا بھی پھنس جاتا ہے. 4 بدماشوں کا خدا عذاب بھیجتا ہے، ساتھ کے صالح اس کو بھی تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے. ادھر نیت پہ اٹھیں گے سب. جیسے آقا جی سے پوچھا گیا صحابہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اچھے لوگ ہم میں ہوں؟ تو آقا جی کے اچھے لوگ ہوں تب بھی ہلاک ہو سکتے ہیں. اذا کثر الخبث، جب برائی اور بے حیائی بہت پھیل جائے تو اچھے بھی ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر نیت پہ اٹھ کے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. اب سمجھے آپ؟ اب ایک جہاز ہے وہ چلتا ہے گر جاتا ہے، اس میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، نمازی بے نمازی ہے، وہ سارے مر جاتے ہیں. جب یہ نمازی بچ جاتا ہے. ہاں وہ آگے جا کے بچ جائے گا. بے نمازی کو فرشتے لے جائیں گے جنت میں، اسے نماز نماز چھوڑی اس کے پھر سانپ لے کے آئیں گے. سانپ اپنے جیسے سے بات کر کہ بے نمازی کو رسول اللہ کہتے قیامت تک سانپ ڈسے گا، اسے بات کرے گا
کہ تو نے حدیث میں سنا نہیں تھا نبی کریم نے کہا تھا کہ بے نمازی قبر میں سانپ ہوگا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوا تھا. جن کو کشف ہوتا ہے قبر کے عذاب دیکھتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ سانپ ان سے باتیں کرتے ہیں. آقا کی کوئی حدیث غلط نہیں ہو سکتی. ہاں بھلے تو سب نمازی بچ گیا اور بے نمازی کے لیے سانپ ادھر سے اس کو لے جایا جاتا ہے. ہاں لیکن جہاد میں سارے مر جاتے ہیں نا، ہندو سکھ فلانا، لیکن آگے ان کے رستے علیحدہ ہو جاتے ہیں. ایسے ادھر بھی کوئی بم پھٹے نہ پھٹے کہیں پھٹے سارے مر جاتے ہیں. ظالموں کے لیے وہ عذاب ہوتا ہے، جو بیچ میں ظالم نہیں ہوتا ہے اس کی شہادت ملتی ہے. صحیح ہے نہیں صحیح، وہ شہید ہو جاتا ہے. ہاں بڑے سے بڑا وکیل لے آؤ، بڑے سے بڑا عالم صوفی لے آؤ، قرآن حدیث علم سے بات کروں گا. یہ نہیں کہ دباؤں گا مکے سے زیادہ نہ بولی تم کو یہ کر دیں گے، یہ ایسے نہیں، بات کروں گا. سوال جواب سین جیم. ہاں ہم دروشی سے بہت سیکھا ہے ہم نے، انگریزی بہت کم پڑھی ہے، بس 1 2 3 4 آگے ختم. راز پنہاں زمین و فلک کے، راز پنہاں زمین و فلک کھولتی ہے سبھی ان کی آنکھیں، کھولتی ہے سبھی ان کی آنکھیں. کھولتی تھی نہیں، اب بھی کھولتی ہیں، اب بھی کل بھی، اللہ کی قسم. حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی کا قیامت تک کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں، خود فرمایا جیسی میری ہتھیلی ہے. ہم میں سے ایک ایک کو وہ جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے، کیا کرے گا، کیا ہو. اب لمبی حدیثیں نہیں سنا سکتا نا. آپ عبادت میں بھی ہو تو سب کچھ پتا تھا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، عبادت کے بعد پتہ نہیں ہوگا. صحابہ کو قسم کھا کے کہا تم 3 دفعہ قسم کھائی، بخاری مسلم کی حدیثیں. میرا قبلہ دیکھتے ہو جہاں کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، چاہے میں نماز پڑھاتا ہوتا ہوں اور میں رخ اس طرف ہوتا ہے، لیکن میں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں. لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع دیکھتا ہوں، رکوع صحیح کیا کرو، لاپرواہی، ادب، احتیاط، خدا کی عظمت سے جھکے رہو. وخشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے وہ بھی میں سب جانتا ہوں. حالانکہ آقا جی کو نماز پڑھاتا ہے یہ بھی سب جانتا ہوں. تو اپنے دل کا بھی مسئلہ ٹھیک رکھو کہ دل میں تمہاری دوسری ریلیں نہ چلیں، خدا کی طرف متوجہ ہو، خدا کا خوف ہو، خشوع ہو، خضوع ہو. دیکھا نماز کے اندر بھی یہ قسم کھائی آقا جی نے، تو ایسے نہیں جانتے، نماز کے اندر بھی سب کچھ جانتے. ان کو اتنی وزن، اس کی نماز میں فرق نہیں پڑتا اور سب پتہ ہے کوئی کیا کر رہا نہیں کر رہا، اللہ سے شامل. اور کسی سے نماز میں بات بھی کرتے اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. ہمارے مشائخ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا تو دیکھا نماز پڑھا رہا ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہ دے. ایسی بات ہے تقویت کے لیے سناتا ہوں، یہ مولویوں کے پاس تم کو نہیں ملے گی کتابوں میں، یہ فیض میں ملتی ہیں. سنائی دوں سر، ایک دفعہ پہلے سنا تھی، تھوڑی سی سنا دوں. بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے مشائخ میں سے نماز پڑھ کے بیٹھے، گھر روز کھانا کھانے جاتے، کچھ 7 طالب علم چلتے تھے، اس دن بیٹھے رہے. جب لوگ چلے گئے پھر گئے. مسئلہ ایک یمن کا تھا، ہم سعودیہ میں پڑھتے. جی شیخ جی آج آپ نے بہت دیر کی کھانے کو بیٹھے رہے اور نماز میں بھی آپ بھول گئے. کہاں ہاں کچھ ایسا ہوا تھا. بعض وقت ان کے حواس ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کو خیال نہیں رہتا، زیادہ توجہ ادھر ہوتی ہے اور ایسی باتیں نہیں کرتے. تو جیسے ان کو پتہ تھا تو سب کو پتہ ہوگا، اس کو پتہ نہیں، ایسے انسان جیسے اس چیز میں ہو جاتا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں ان کو ایسی باتیں ان کو تو نہیں پتہ ہوتا. ہاں ایسے غلطی لگ جاتی. تو ان کو کچھ ایسے ہو گیا. اس زمانے میں پوچھا شیخ انت تاخرت، تاخیر کیا. کہاں تاخیر ہو گئی تم کو پتہ نہیں، میں نماز تم تو بھول گئے. آقا جی سے باتیں ہو رہی تھی. ان کے تمہارے پیچھے 2 آئے، ان سے خیال کرنا، دیکھنے ہیں کیا کرتے ہیں، CID کرنے آئے. ایک تو ان میں سے بد عقیدہ ہے، دوسرا رلا ہوا، جو مل جا سے رل جاتا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا.
تو آقا جی کو پتہ ہے کہ طالب علم ساتھ ہوتے ہیں، ان طالب علم میں گھسیں گے، باتیں کریں گے، باتیں نکالیں گے. احتیاط بتائیے، احتیاط. کس کو نہ لے جاؤ، یہ بھی اندر جائیں گے کھانے میں بیٹھیں گے تو پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں نا. اس نے کہا، شیخ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا تو آقا نے کچھ اشارہ کیا، دو دکھا کے، دو پہلے تمہارے پیچھے آئے میں نماز پڑھ رہے ہیں. آتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. پھر نماز پڑھ شیخ نے کہا میں نے آقا جی جو بات ہے اس میں میں کچھ بھول گیا، ادھر دھیان تھا، اسی میں سجدہ سا ہو گیا، اسی میں دیر سے گیا کہ یہ نکل جائیں. پھر میں بیٹھا نہ دیکھا شیخ اٹھا نہیں، وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے میں اٹھ کے چلا. کچھ ایسی باتیں ہیں. میرا مطلب کیا اس باتوں کو سنانے سے؟ جو سمجھ میں نہ ہے واللہ عالم، ان کو ایک ایک چیز کی خبر، کیا ہوگا نہیں ہوگا بچا لیں گے. پھر بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا تقویت کے لیے، کراچی میں بھی ایک کا سنایا تھا، یہاں بھی سنایا تھا. اس کو لوگ قتل کرنے مارنے آئے تھے، ساری رات بیٹھے رہے، کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ نماز جماعت سے پڑھتا تھا. اس دن شاہ کی جماعت کو نکلنے لگا، کہتا آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. آقا جی نے کہا گھر میں نماز پڑھو. اور جیسے کہہ دے اب جماعت سے پڑھتا تو گناہ ہوتا، گھر میں نماز پڑھو. کہ شاہ کی نماز گھر میں پڑھ لوں، اسے گھر میں پڑھ چھوڑنے کا جب منع کیا ہے تو نہیں جانا چاہیے. گھر میں پڑھ کے سو گیا. صبح اٹھا، دوست ملے، اور یہاں تو بڑی قسمت والا ہے، تیرے پیچھے چند آئے ہوئے تھے، ساری رات انہوں نے تیرا مراقبہ کیا کہ نکلے اس کو مارے گولیاں، تو نکلے ہی نہیں. وہ حیران ہو گیا، اس کو تو نہیں پتا تھا نا، اور آقا جی نے اس کو بتایا بھی نہیں نا. یہ بس کیا نماز یہاں پڑھ لو بس. اگر آقا جی بتا دیتے کہ نماز یہاں پڑھ لو، باہر آئے ہوئے، اگر زیادہ بتا دیتے ساری رات سوتا، ساری رات یاسینہ پڑھتا، آیت کرسی پڑھتا، چھت پہ چڑھتا، موریوں سے دیکھتا. ہاں جی سنیے بڑی حکمت والے. اسے نماز گھر میں پڑھ لو، نماز یہیں پڑھ. کیسی میٹھی زبان، نماز یہاں پڑھ. جیسے ہمارے بعد مشابہ کرم تھا، کیا بوڑھے ہو گئے ہو پڑے رہتے ہو ہر وقت، کیا خوب کھاتے ہو، خوب وضو کیا کرو. سب پتہ ہے، سب پتہ ہے، سمجھے نا. ایسی میٹھی باتیں میں آپ کو کیا بتا. ہم سنتے تھے مشاہد سے، پھر ہمارا دل کرتا تھا ہم کو بھی کچھ ایسا کرم ہو جائے. میں چاہتا ہوں تم میں سے جو سچے ہیں خدا اس کو کرم کرے، کیونکہ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے نا. یہ باتیں کرے کسی کرے اس کو پکا دیکھے علیحدگی میں کرے. لیکن مجھے شوق چڑھتا ہے میں ساروں کو آقا سے ملا دوں. تو اس وجہ سے میرے دل سے یہ جذبے سے، محبت سے، آپ کی رغبت سے، دیکھو آقا کیسے حیات النبی، اس وجہ سے نکل جاتی. باتیں سے کرنے والی نہیں. پھر توبہ کرتا رہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، پھر کوئی نہ کوئی نکل جاتی ہے. اب بتاؤ میں کیا کروں، اب بتاؤ میں آپ کو کیا کروں. میں کیسے ان کی تعریف نہ کروں کہ اللہ بچاتا ہے تو وسیلے سے بچاتا ہے، خدا شفا دیتا ہے تو وسیلے سے دیتا ہے. ڈاکٹر وغیرہ کو جانا پڑتا ہے، ہاں جی، جیسے آقا وسیلہ بنتے ہیں. اور جن کو دیوبندی بریلوی کی مرض لگی ہوئی ہے، یہ شرک ہو گیا. شرک بھائی وسیلہ شرک ہوتا ہے. اللہ شفا دیتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، وسیلہ تو کرے گا نا، پھر شفا ہوگی. تو ہمارے سب وسیلوں کا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. وسیلے ہی ختم کر دیے. ہاں بس وسیلے کے، پھر کہاں شرک ہوا. بیچ میں بیٹھے ہوں گے نا، نئے پرانے آئے ہوں گے، یہ اس کا مذہب کیا ہے، تو کٹر بریلوی ہے، دیوبندی ہے. نہ دیوبندی ہے خدا کی قسم، نہ بریلوی، لیلا مجنوں ہے. شاید ہو جائے، ہوں تو ہوں، کچھ نہ کچھ ہوں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسے ابھی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے جیسا لیلا مجنوں ہوتے ہیں. تھوڑا بہت ہوں، اسی لیے تو لوگ لگ جاتے ہیں آگے، ان کو مزہ آتا ہے. مزہ ان کے بغیر زندگی پر لعنت بھیجے. بس سنا، بس ہم تو لیلا مجنون ہیں. ہم تو لگے رہیں گے، یہ نہیں یہاں قبر میں، حشر میں، انشاءاللہ جنت میں. ہاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں مانگا ہوا خدا سے، خدا نے دیا ہوا ہے کرم.